عبد الملک ابن مروان کی حکومت۔ مروان کی موت، عبد الملک کی تخت نشینی اور ملک عراق کی بدامنی کی خبریں جب عبداللہ ابن زبیر کو پہنچیں تو اس نے عبداللہ ابن یزید کو کوفے کی حکومت سے برطرف کر کے عبداللہ ابن متی کو وہاں کا امیر بنایا۔ وہ بڑے تذوق و احتشام سے کوفے میں داخل ہوا اور جامع مسجد میں جا کر یہ تقریر کی: لوگوں، مجھے حاکم وقت عبداللہ ابن زبیر نے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں شہر کو قابو میں رکھوں اور خراج کی وصولی کا فریضہ ادا کروں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم پر بالکل اسی طرح حکومت کروں گا جس طرح عمر ابن خطاب اور عثمان ابن عفان نے کی ہے۔ اب تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور خاموشی سے زندگی بسر کرنے کی فکر کرو۔ شر اور فساد، شور شرابے کا خیال بالکل ذہن سے نکال دو، اور تم میں جو احمق قسم کے لوگ ہیں انہیں اختلافات اور حکومت کی مخالفت سے باز رکھو اور انہیں سمجھاؤ کہ اعمال صالحہ انجام دیں، ورنہ گرداب عمل میں گرفتار ہوں گے۔ عبداللہ ابن متی ابھی ممبر سے اترنے نہ پایا تھا کہ ایک دلیر شخص جس کا نام صائب ابن مالک اشری تھا مجمع میں کھڑا ہو گیا اور ابن متی کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اے امیر، تو نے اپنی تقریر میں حضرت عمر اور حضرت عثمان کی سیرت پر عمل کرنے کا حوالہ دیا ہے اور تو چاہتا ہے کہ کوفے میں ان دونوں کی سیرت کی روشنی میں حکومت کرے۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کا حوالہ کیوں نہیں دیا اور اپنے خطبے میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ابن متی، نہ ہم حضرت عمر کی سیرت چاہتے ہیں نہ حضرت عثمان کی سیرت کے خواہاں ہیں، ہمیں تو صرف سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام چاہیے۔ اگر تو کوفے میں رہ کر ان کی سیرت پر عمل کرے گا تو ہم تیری رعایا اور تو ہمارا حاکم ہوگا، اور اگر تو نے ان کی سیرت نظر انداز کر دی تو یاد رکھ کہ ہمارے درمیان ایک پل بھی حکومت نہ کر سکے گا۔ صائب ابن مالک کا یہ کہنا تھا کہ مجمع سے صدائے تحسین و آفرین بلند ہو گئی اور سب کے سب صائب کی تائید میں بول اٹھے۔ مسجد میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے صائب کے لیے تائیدی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ عبداللہ ابن متی نے پکار کر خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ تم لوگ گھبراؤ مت، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان اسی طرح حکومت کروں گا جس طرح تم لوگ خود چاہو گے۔ اس ہنگامہ خیزی کے بعد عبداللہ ابن متی مسجد سے نکل کر سیدھا اپنے دارالامارہ میں چلا گیا اور مسجد کے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔